کتاب آپ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ حضور کی نسبتوں کا مذاق کون اڑاتا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے گنبد خضرا کی جانب، کتابیں بھی وہاں سے چھپتی ہے، اور یہاں تک کہ کہہ دیا جاتا ہے، اور حج کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے وہ کتابچے جو پان کے باندھنے جیسے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے حاجیوں کو دیے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ سمجھو گے کہ میں مسجد نبوی میں حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو یہ حرام ہے. تو کوئی ایسی بھیانک بات میں نے نہیں کر دی کہ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ نے اگر حج کیا ہے اور حج کی کتابیں اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا، جو وہاں نجید بانٹتے ہیں آپ کو، تو اس میں زیارت رسول کا باب آپ پڑھ لیجئے. نہیں تو آپ میرے پاس آئیے، میں عبداللہ بن باز کے فتاوے آپ کو بتاتا ہوں جنہوں نے واضح طور پر لکھا ہے، اور فتح المجید کے اندر جو اس کی شرح ہے کتاب التوحید کے، ان کے اندر تو شرک تک لکھا ہے کہ اگر حضور کا تصور کر کے جاؤ گے تو شرک ہے. مسجد نبوی، ہم نے کہا مسجد میں رکھا کیا ہے میرے آقا کے علاوہ؟ اس مسجد کو نسبت جو ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ تو یہ بھی تو مسجد ہے، یہ بھی تو عمارت ہے. اس مسجد کی نسبت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے. کہنا کہ جناب سرکار کی نسبت کر کے نہ جایا جائے بلکہ عمارت کی نسبت کر کے جایا جائے. میں پوچھتا ہوں کہ جب تم بھی کئی کاروباری سفر کرتے ہو تو سیر سپاٹے کی نیت سے نہیں جاتے ہو، اس بندے سے ملنے جاتے ہو، تو شرم تمہیں آنی چاہیے کہ تمہارا سفر بندے کا بندے سے ملنے کے لیے ہوتا ہے، وہ حرام و شرک نہیں ہوتا ہے. اور ہم تعلق بالمصطفیٰ کے تحت سفر کریں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و تعظیم کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، تو ہمیں کہتے ہیں عمارت کا تصور کرو، مسجد کا تصور کرو، اور رسول اللہ کی ذات کا تصور نہ کرو. حضرت گرامی یہ عین نفاق ہے. میں مسند امام احمد کی حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. بنو امیہ کا دور ہے، مروان حکومت پر ہے، پکا خارجی اور منافق تھا. یہ مروان بنو امیہ کا خلیفہ تھا، پکا خارجی اور بڑا بدبودار عقیدے والا اور اہل بیت اور رسول اللہ سے چڑھنے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف جس پر جعلی اور تمام معاملات نہیں تھے، یعنی خاک مبارک اس پر ڈلی ہوئی ہے، مٹی مبارک اس کے اوپر ہے، تین کریم اس پر ہے، وہ حضور کی قبر شریف کے قریب سے گزر رہا ہے. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، منافق کا عقیدہ دیکھیں. میں بہت پیچھے آ کر آپ کو اس بات کو سمجھا رہا ہوں. ایک شخص ہے وہ حضور کی قبر شریف کے پاؤں پینتی کی جانب، سرکار کے قدمین جو ہے نا، تو پورا منہ مٹی کے اندر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی پورا منہ مٹی کے اندر ڈال کر بیٹھا ہوا ہے، جیسا کوئی پریشان حال اپنے محبوب کے قدموں میں سر ڈالے بیٹھا ہوا ہے. مروان قریب سے گزرا. مسند امام احمد کی انتہائی صحیح حدیث ہے، جامع مستدرک میں یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر امام حاکم نے لیا ہے. مروان قریب سے گزرا اور اس نے اشارہ کیا، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، جو آج ان کی ضروریت کہتی ہے کہ مسجد کا تصور کر کے جائیں، رسول اللہ کا تصور کر کے نہ جائیں. اس بندے کی پیٹھ کو تھوپا، ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ قبر کے ساتھ مٹی میں منہ لگا کر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جب سر اٹھایا تو جانتے وہ کون تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری. اور انہوں نے مڑ کر دیکھا مروان کے جب منحوس چہرے کو انہوں نے دیکھا تو اس سے گستاخی کے آثار ٹپک رہے تھے. یہ خود صحابی ہیں حضرت ابو انصاری. تو یہ منہ جو قبر پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. انہوں نے جب مروان کے چہرے کو دیکھا جس سے نحوست جاری ہو رہی تھی، آپ نے شاہ فرمایا، انی جئت الی رسول اللہ ولم آت الحجر، میں رسول کے پاس آیا ہوں، کسی مٹی پتھر کے پاس نہیں آیا. وہ مجھ سے تو تعجب سے پوچھ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہاں پر. تو حضور کی قبر کی مٹی کے پر منہ رکھ کر حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے ہیں. اور مروان نے جب تعجب میں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے جو تو کر رہا ہے، تو منہ توڑ جواب اس کو دیا، فرمایا انی جئت الی رسول اللہ، میں مسجد نبوی میں نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. ان کی نسبت سے مسجد ہے. پھر فرمایا انی جئت الی رسول اللہ. اب لفظ کو دیکھیں کہ نسبت وہاں پر کی ہے، تو چاہیے عبداللہ بن باز اینڈ کمپنی اس تمام نجدی جو ہے حضرت ابو انصاری کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگائیں، اس لیے کہ انہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کے طلب نہیں کی، بلکہ فرمایا انی جئت رسول اللہ، میں جو سفر کر کے آیا ہوں یہاں پر یہ رسول اللہ کے لیے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جو تعجب میں مجھے پوچھ رہا ہے نا کہ میں قبر رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، تو فرمایا ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا جس کو دیکھتا رہوں، میں رسول کے پاس آیا ہوں، اس لیے قدموں میں ان کے منہ ڈال رہا ہوں، اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہوں. یہ صحابہ، یہ حدیثیں بھولیے گا مت، یہ ایک ایک حدیث ان کے لیے میزائل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ان حدیثوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے، یہ ایٹم بم ہے ان کے لیے. کیا ہے؟ منافقین کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی آپ تقریر کریں، یہ حدیث ہر تقریر میں پڑھیں، کوئی بھی واقعہ بیان کریں، یہ بیان کریں اور پھر لوگوں کے چہروں کو دیکھیں.
لوگوں کے چہروں کو دیکھیں کہ کون ہے جو حضرت ابو انصاری کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور کون ہے جو مروان جیسے کلب خنسن کے پیچھے جانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مروان جو تھا وہ پکا خارجی تھا, اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا, بہت منحوس عقیدے کا تھا. لیکن میں نے تو آپ کے سامنے صحابہ کا نظریہ پیش کیا, اور اس بات کو پھر میں واضح کروں کہ صحابہ محبت میں اس قدر مستقیم المزاج اور مخلص تھے کہ وہ حضور کے پاؤں مبارک کو تو چومتے چومتے تھے, دست مبارک کو چومتے چومتے تھے, لیکن ہر وہ چیز جو رسول اللہ کی یعنی منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام کرتے تھے.